صلی اللہ علیہ نبی الامی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اطاعت الہی کا ثمرہ، اللہ کی عبادت کرنے کا کیا ثمرہ ہے، کیا پھل ملتا ہے؟ سبحان اللہ، آپ بھی کہیے سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے پر، عرش الہی کے پائے پر تحریر ہے، لکھا ہوا ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، میں اس کی بات مانوں گا۔ کون؟ حدیث شریف میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا، میں اسے عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان، جو مجھ سے میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا، اور جو بخشش کی طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں ہر ذی ہوش اور دانش مند کے لیے ضروری ہے، اگر عقل مند ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور راضی برضا رہے، اور اس کے نازل کردہ مصائب پر صبر کرے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کم و بیش پر قانع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی، مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اور کم و بیش پر قناعت نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب کو تلاش کر لے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کم و بیش پر بھی صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی میں خوش رہیں، اللہ کی رضا میں ہم راضی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مانگنے سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ آپ خدا کی بارگاہ میں مانگ کے تو دیکھیے، آپ مانگیے تو اللہ رب العزت آپ کو اتنا دے گا کہ آپ شمار نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ، یا اللہ ہمیں اتنی ہمت و طاقت دے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت اور مخلوق کی عبادت، یعنی فرق دیکھیے اللہ کی اور مخلوق کی عبادت۔ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ کس کی؟ بولیے آپ ذرا زور سے، سمجھیے آپ کہ میں اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ ہر نمازی کے لیے ضروری، کمپلسری ہے کہ وہ اپنی نماز میں الحمد شریف ضرور پڑھے گا، اور جب الحمد شریف پڑھے گا تو اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کا تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے، تبھی انشاءاللہ جتنا قرآن کا تلفظ آپ کا اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کو قرآن پڑھنے میں اور نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ تو جب اس نے کہا ایاک نعبد پڑھا تو اس میں دل میں خیال آیا کہ خالصتاً اللہ ہی کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، اللہ کی جانب سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن غیب سے آواز آئی کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا، یعنی دنیا سے قطع تعلق کر لیا اور نماز شروع کی۔ جب پھر اسی آیت تک پہنچا، ایاک نعبد تک پہنچا، تو وہی دل میں گزرا، پھر ندا آئی تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے، تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔
آج ہم تو سوچتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی راہ خدا میں دے دیں تو ہمارا مال کہیں کم نہ ہو جائے، کسی یتیم غریب کو اگر ہم 10 روپے دے دیں تو کہیں ہماری جیب کے اندر کمی نہ آ جائے۔ اللہ اکبر! لیکن اس نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی۔ جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ندا آئی، تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی عبادت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! اس وقت اس بندے خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے راہ خدا میں لٹا دیے۔ اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آواز آئی کہ اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ سبحان اللہ! کاش ہم بھی ایسی نماز ادا کریں، اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکائیں اور رب کی بارگاہ میں ہم جھکائے رہیں، اور اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے کان میں بھی کبھی آواز آ جائے کہ اے میرے بندے، میں نے تیری نماز کو قبول فرما لیا ہے۔ کاش ہم بھی ایسی نمازیں پڑھیں، کاش اس طریقے سے ہم بھی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سچے دل سے نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نمازوں میں لطف اندوز ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ میں نے بولا، میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی، مولا تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔